الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی مجالس میں آخری بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ ایک مسلمان کو اپنا اخلاقی معیار اعلیٰ رکھنا چاہیے، اونچے اخلاق کا مالک ہو اور اپنے مخالفین کے اخلاق کی نقالی وہ نہ کرے۔ جیسے دوسرے ہیں ویسا میں بھی بنوں گا اور برائی کے بدلے میں بھی ویسی ہی برائی کروں گا، یہ مزاج ایک مومن کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اپنے مخالفین سے اونچا اٹھ کر اصول کی بنیاد پر ان سے معاملہ کرے، نہ یہ کہ جوابی طور پر جیسا وہ کرتے ہیں ویسا یہ بھی کریں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ باب 17، لعنت سے پرہیز۔ لعنت کیا ہے؟ لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ کسی پر لعنت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اس کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جرموز الحجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ اوصنی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول مجھ کو کچھ وصیت کیجیے۔ قال اوصیک الا تکون لعانا، آپ نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم لوگوں پر لعنت کرنے والے مت بننا۔ اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اسی طرح سے خطیب البغدادی نے اس کو اپنی تاریخ میں، غالباً امام البخاری نے اس کو الکبیر میں، تاریخ کبیر میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص وصیت اور نصیحت کی ہے، وہ کیا ہے؟ اوصیک اللہ تکون لعان۔ لعان کہتے ہیں اس کو جو بات بات پر لعنت کرے۔ لعن، لعان، لعان کا مطلب ہوتا ہے خوب لعنتیں کرنے والا۔ یہ انسان کے مزاج کی سختی ہے کہ وہ ہر بات پر لعنت پر اتر آئے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ اس میں برداشت کا مادہ ہو اور ہر چیز جو اس کو ناپسند ہو اس پر لعنت کرنے والا نہ ہو۔ اگر جانور صحیح سواری نہیں ہے لعنت کر دی، کھانا صحیح نہیں بنا لعنت کر دی، بچے بیوی اگر کچھ پریشانی ان کی طرف سے آئے لعنت کر دی، پڑوسی لعنت کر دی، رشتہ دار لعنت۔ یہ لعان ہے کہ بات بات پر لعنتیں کرتا ہے اور کثرت سے لعنت کرتا ہے، اور بعض اوقات اصول کی بنیاد پر نہیں بلکہ جذبات کی بنیاد پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی لعنت کی ہے، جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت وصف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ نے صفات کے ساتھ لعنت کی ہے، اور واقعی اللہ کے نزدیک جو مجرم ہیں اللہ نے ان پر لعنتیں کی ہیں۔ لیکن ایک مسلمان جب کسی سے اس کا اختلاف ہو جائے اور اس کے گمان میں وہ انسان اچھا نہیں ہے تو بجائے اس کو نصیحت کرنے کے، اس کی اصلاح کرنے کے، وہ لعنت پر اتر آئے تو یہ مناسب نہیں ہے، خصوصاً جب کہ وہ لعنت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہو۔ کھانا ٹھیک سے نہیں بنایا لعنت ایسے کھانے پر، گھر میں اگر بچے شور کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، لعنت ایسے گھر پر۔ بعض اوقات انسان اس طرح سے بات بات پر غصے میں آپے سے باہر ہو کر لعنتیں کرنے لگتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات اس کی بددعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی اپنے آپ پر بھی لعنت کرتا، اپنے گھر پر لعنت کرتا، اپنی سواریوں پر لعنت کرتا، اپنی چیزوں پر لعنت کرتا۔ لعنت ایسی زندگی پر بول دیا اور قبول ہو جائے تو اس کی زندگی پر کیا ہوگی؟ اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی، جو دعا تو کیا مل گیا تجھ کو۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے لعنت کرنے والا نہ ہو بلکہ لعنت سے بچے، لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرے، لوگوں کے لیے اصلاح کی دعا کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لعنت کے لیے انسان کے پاس گہرا علم ہونا چاہیے کہ واقعی کہاں لعنت شرعاً جائز ہے اور کہاں مناسب نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت اس بات کی کہ کہا اوصیک اللہ تکون لعانا، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم
کثرت سے لعنت کرنے والے نہ بنو۔ بعض روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صدیق کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ لعنت کرنے والا ہو، صدیق کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لعنت کرنے والا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول قبیلہ دوس نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور سرکشی کی، آپ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے بد دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ صحابہ یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بد دعا کریں گے، لیکن آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور کہا اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں اسلام میں لیا، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے انہیں اسلام میں لیا۔ بجائے اس کے کہ ان کے اوپر آپ لعنت کرتے، ان کے لیے بد دعا کرتے، آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ یہ عام طریقہ ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ بلا شبہ کبھی صالحین بد دعا بھی کر دیتے ہیں، اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک صحابی ہے، ان پر ایک عورت نے کیس لگا دیا، ایک آدمی نے ایک دوسرے صحابی پر کیس کیا اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، ان کے بارے میں غلط تہمتیں ان پر لگائیں، انہوں نے بد دعا دے دی اس کو، اتنی لمبی عمر تجھ کو مل جائے کہ تو ذلیل ہو، اس طرح سے کچھ بد دعا کر دی۔ وہ آدمی ایک دم بوڑھا ہوا، پلکیں تک اس کی سفید ہو گئی تھی، اور بعد میں ایسی حرکتیں کرنے لگا کہ لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو گیا۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ایک آدمی مظلوم ہے، اس کو بد دعا کا حق ہے، ایک آدمی اس پر ظلم کیا جاتا ہے، وہ جذبات میں آ کر بد دعا کرے، یہ اور بات ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے کہ بات پر بد دعائیں کرنے لگے، بات پر لعنتیں کرنے لگے، یہ مناسب نہیں ہے۔ غصہ اتارنے کے لیے لعنت کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں اسی بات سے منع کیا گیا ہے کہ ایک آدمی کثرت لعنت کا شکار نہ ہو، خوب لعنتیں کرنے والا یہ مومن کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے لیے اصلاح اور ہدایت کی دعا کرنا چاہیے۔ نمبر 18، صبح شام ذکر کرنا، اور ایک خاص ذکر اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اس کو ہم کو دیکھنا کیا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا ما یمنعکی ان تسمعی ما اوصیک بہ، میں جو تمہیں وصیت کروں اس کے سننے سے تمہیں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ ایک انداز ہے بولنے کا، کیا تم نہیں مانو گی وہ نصیحت جو میں تم کو کر رہا ہوں؟ کیا تم سنو گی جو وصیت میں تم کو کر رہا ہوں؟ اس انداز میں بات ہے۔ ما یمنعک من ان تسمعی ما اوصیک بہ ان تقولی اذا اصبحت وامسیت، کہ تم یہ دعا پڑھو جب تم صبح کرو یا شام کرو، صبح شام یہ ذکر تم کرو، یہ دعا تم کرو، کیا رکاوٹ ہے تمہارے لیے کرنے میں؟ یعنی یہ چیز کوئی مشکل کام نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کیا دعا ہے وہ؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ کیا دعا ہے؟ یا حی یا قیوم، اللہ کے دو نام ہیں اس میں، الحی القیوم۔ الحی جو زندہ ہے، جو زندہ ہے، اس کی زندگی، اس کی حیات سے پہلے عدم نہیں، اور اس کی حیات کے بعد موت نہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ مخلوقات کا حال کیا ہے؟ وہ نہیں تھے، اللہ نے ان کو پیدا کیا اور زندگی دی، ان کو زندگی دی، اس کے بعد موت آنے والی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، جبکہ تم کو اللہ تعالیٰ نے عدم سے پیدا، تم مردہ تھے، اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے عدم ہے، وہ نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پہ کیا ایسا دور بھی نہیں گزرا ہے کہ وہ کچھ بھی
قابل ذکر چیز نہیں تھا، اس کا تذکرہ تک نہیں تھا، وہ تھا ہی نہیں، پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ تو انسان کی موجودگی سے پہلے، اس کی حیات سے پہلے عدم ہے یا موت ہے، اور زندگی کے بعد پھر سے کیا ہے؟ واپس موت ہے۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، اللہ کی حیات سے پہلے، وجود سے پہلے عدم نہیں ہے۔ اللہ نہیں تھا پھر آیا، نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہے، وہ پیدا نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ بعض لوگوں نے جہالت میں کہا خدا کا مطلب ہوتا ہے خود آیا، خود سے پیدا ہوا، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ کہیں سے آیا نہیں، وہ تھا، کچھ نہیں تھا اور کون تھا؟ اب اتنا سوچیں گے کیا تھا اس وقت میں، خواہ مخواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تھا، ہمیشہ سے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی حیات سے پہلے عدم نہیں، اور اللہ کی حیات کے بعد موت نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر توکل کر، بھروسہ رکھ اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی مطلوب کے حصول کے لیے، جو زندہ ہے اور اسے موت نہیں۔ هو الاول والآخر، وہ پہلا ہے اور آخری ہے، پہلا ہے اس سے پہلے کچھ نہیں، آخری ہے سب فنا ہوگا وہ باقی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا ہے، یا حی، اے زندہ۔ لیکن حیات کا کمال بتانے کے لیے ایک اور بات بتائی، یا قیوم، یا حی یا قیوم، اے زندہ اور اے قیوم۔ قیوم جو خود اپنی ذات سے قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھتا ہے۔ قیوم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی ذات، جس کی حیات کسی اور چیز پر مبنی نہ ہو، نربھر نہ ہو، کہ اس کی حیات کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہو اس کو، وہ خود قائم ہے اپنی ذات میں، کسی اور چیز کا محتاج نہیں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ کھلاتا ہے، کھلایا جاتا نہیں، وہ کھاتا نہیں ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے۔ الصمد، اللہ الصمد، الصمد کا مطلب کیا؟ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور وہ جو کھاتا نہیں۔ الصمد کا مطلب ہے جو کھانے کا محتاج نہیں، اور سارے بندے اپنی حاجات میں اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ الصمد، السید، سردار ہے، وہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں، وہ کسی کے حکم کے تابع نہیں ہے۔ تو یا حی یا قیوم، قیوم وہ خود قائم ہے، اپنی ذات سے قائم ہے اور تمام چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس کے قائم رکھنے سے آسمان و زمین ٹکے ہوئے ہیں۔ قیم السماوات والارض ہے، وہ آسمان و زمین کو باقی رکھنے والا ہے۔ اگر وہ چھوڑ دے ان کے حال پر، سب تباہ ہو جائے۔ ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اسی لیے پوری کائنات میں نظام قائم ہے۔ وہ قیم السماوات والارض ہے، القیوم ہے، وہ اس کی حیات میں دوام ہے اور سارے نظام کو وہ تھامے ہوئے ہیں، پلک جھپکنے کے لیے بھی وہ اس نظام کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتا ہے۔ ایسے اللہ کو پکار رہا ہے بندہ، یا حی، اے زندہ جس کو موت نہیں، اے القیوم جو خود قائم ہے اور ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ کیا؟ برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے میں کیا کرتا ہوں؟ فریاد کرتا ہوں۔ استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا، مصیبت کے حل کے لیے پکارنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ۔ یہ دعا سے عام نہیں ہے، دعا عام ہے، یہ خاص ہے۔ دعا خیر کی طلب کے لیے بھی ہوتی ہے، شر سے نجات کے لیے بھی ہوتی ہے۔ استغاثہ شر سے نجات کے لیے ہوتا ہے۔ تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کے وسیلے سے میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اسی لیے وہ بندوں کی دعا کو سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین رحمت والا ہے، وہ بارش برساتا ہے، اناج اگاتا ہے، بندوں کو نعمتیں عطا کرتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے، اس نے جنت کا راستہ بتایا، ان کی غلطی پر ان کو معاف کرتا ہے، چاہے وہ مصیبت دینی ہو یا دنیاوی ہو۔
چاہے وہ گناہوں کی مصیبت ہو، آدمی گناہوں سے بچنا چاہتا ہو، شیطان سے بچنا چاہتا ہو، نفس کے فتنوں سے بچنا چاہتا ہو، اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کیا بتایا اس کے بعد؟ رحمت۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین گمراہی سے بچاتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ، ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دے، بلکہ اپنی طرف سے تو اپنی رحمت ہم کو عطا فرما۔ تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ دنیاوی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، آدمی اللہ سے فریاد کرے اللہ بچاتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو فریاد کرنے والا، پریشان حال، مجبور، جب پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ویکشف السوء، اس کی برائی، تکلیف، مصیبت کو دور کرتا ہے۔ کون ہے؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے۔ اللہ ہے جو زندہ ہے اور اللہ ہے جو قیوم ہے۔ اللہ کی دونوں صفات ہیں، اللہ کے دونوں نام ہیں۔ اور کہا کہ برحمتک استغیث، میں تیری رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں۔ اصلح لی شأنی کلہ، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ کیا چیز مانگتا ہوں؟ اصلح لی شأنی کلہ، میرے حال کو، ہر معاملے کو درست کر دے۔ میرے حال کو، میں کسی بھی حال میں رہوں، میرے ہر حال کو بہتر بنا، اس کی اصلاح کر، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو، چاہے وہ اعتبار سے ہو، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے ہر معاملے کو درست کر دے۔ جتنے بھی معاملات میری زندگی کے، جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی میرے پہلو زندگی کے ہیں، جتنے بھی آسپیکٹس میری لائف کے ہیں، اللہ تو سب کو صحیح کر دے۔ میری دینی زندگی صحیح کر دے، میری معاشی زندگی صحیح کر دے، میری جسمانی صحت والی زندگی صحیح کر دے، خاندانی زندگی صحیح کر دے، میرے تمام امور کو تو کیا کر؟ ٹھیک ٹھاک کر دے، اصلاح ان کی کر دے۔ وَلَا تَكِلْنِ إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ، اور اے اللہ، پلک جھپکنے کے بقدر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر۔ وَلَا تَكِلْنِ إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ، طرفۃ عین، پلک جھپکنا، اتنے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر، یعنی تو میری حفاظت کر، میری اصلاح کر، مجھے بچا برائیوں سے، نفس کے حوالے مجھ کو مت کر۔ اس لیے کہ جو انسان نفس کے حوالے کیا گیا وہ منکرات میں واقع ہوا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ نے کہا نفس حکم دیتا ہے کس چیز کی؟ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ نفس لذتوں کا عادی ہے، وہ شریعت کی پابندیاں نہیں چاہتا ہے، وہ آزادی چاہتا ہے، لذت چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے۔ نفس راحت چاہتا ہے اس لیے فرائض توڑنے لگاتا ہے، اور نفس لذت چاہتا ہے اس لیے حرام میں جانے کے لیے کہتا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، ایک ہے حرام اور ایک ہے فرض۔ فرض کا کرنا ضروری، حرام کا چھوڑنا ضروری۔ لیکن فرض کا کرنا ضروری ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ فرائض ایک بوجھ ہے۔ اب اس بوجھ اور اس پابندی میں انسان جکڑنا نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے، میں آزاد ہوں، وہ آزادی چاہتا ہے، پابندی نہیں۔ فرائض میں پابندی ہے تو نفس پابندی نہیں چاہتا ہے، تو نفس کیا کہتا ہے؟ راحت، آرام کر، مت مجاہدہ کر، مت اٹھ فجر کی نماز کے لیے، مت چھوڑ کے جا تجارت، راحت، آرام سے آزاد جی۔ اور لذتیں، حرام کھانے کی لذت، آنکھوں سے حرام دیکھنے کی لذت، کانوں سے حرام سننے کی لذت، وہ لذت چاہتا ہے، اس لذت کی وجہ سے وہ حرام بھی اپنے لیے عملاً حلال کر لیتا ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ آدمی غلط کام کرے، لذت والے کام کرے، مزہ آتا ہے اس کے اندر۔ تو گناہوں میں اکثر لذت ہوتی، یہی تو اس کا امتحان ہے۔ اگر گناہوں میں تکلیف ہوتی، کون کرتا گناہ بھائی؟ وہ مرغوب ہے، وہ اٹریکٹیو ہے،
اور شیطان اور زیادہ چشمہ پنا کے اٹریکٹیو بناتا ہے. وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. شیطان نے اللہ سے کہا تھا زمین میں گناہوں کو ان کے سامنے میں خوشنما کر کے پیش کروں گا، بیوٹیفائی کروں گا، اس کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا برائیوں کو. ظاہر بات ہے جب وہ خوبصورت دکھے گا آدمی اس کی طرف راغب ہوگا. کہا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نفس کے حوالے مت کر. کیوں؟ اس لیے کہ نفس غلط کا ہی حکم دیتا ہے. معلوم ہے کہ نفس کے تابع ہونا اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ نفس کی مخالفت ضروری ہے شریعت کے علم کے تابع ہو کر، شریعت کے علم کی روشنی میں، قرآن و سنت کے علم کی روشنی میں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، نمبر 1، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا. قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا پڑے گا زندگی کا. وہ مالک ہے، میں غلام ہوں، وہ سزا دے سکتا ہے نافرمانی پر، میرا حساب لینے والا ہے، مجھ کو صحیح زندگی گزار کے جانا ضروری ہے. ڈرتا رہا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے آگے حساب دینے کا احساس اس کے دل میں رہا اور خوف اس کا رہا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دوسری چیز اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا، اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہا، نفس کی ترغیب کے باوجود نفس کی بات نہیں مانی، لذتیں اور شہوات نہیں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، منع کیا اس کو، نہیں کرنا ایسا، عمل تو نہیں کروں گا، تو طلب بھی مت کر. نفس کو بولتا رہا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے منع کرتا رہا. کیا اس کے لیے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، حساب کا خوف آدمی کی زندگی کو صحیح کرتا ہے. نفس کے غلط حکم کے باوجود بھی اس کی مخالفت آسان کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حساب دینا ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ سیکرٹ کیمرہ لگا ہوا ہے، رشوت لے گا؟ نہیں لے گا. کیوں؟ کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اور میں اگر رشوت لوں گا ریکارڈنگ ہو جائے گی، جاب اور کریئر سب زندگی تباہ ہو جائے گی اور جیل میں جاؤں گا میں. تو جب سزا کا خوف ہوتا ہے تو سامنے لذت ہونے کے باوجود بھی آدمی اس میں واقع نہیں ہوتا ہے. سزا کے یقین کی قوت ہوتی ہے جو حرام کی لذت پر غالب آتی ہے. جس درجے کا یقین ہوگا اس درجے کا اجتناب ہوگا. یقین کمزور ہوگا بچنا مشکل، یقین پاورفل ہوگا بچنا آسان. کوئی آدمی اس کو پسند کا کھانا، کیا پسند ہے آپ کو؟ فلاں چیز بہت پسند ہے، لیجئے. لقمہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، 1 منٹ، اس میں زہر ہے. اس میں کیا ہے؟ زہر. اور کھاتے ہی مر جائیں گے. کھاتا، بہت بھوک لگی، بہت بھوک لگی، کھاؤ، نہیں، زہر ہے اس میں. کھانا لذیذ ہے، پسند کا ہے، جہاں سے اس کو پسند ہے وہیں سے آیا ہے. فلانی ہوٹل کا کھانا بہت زبردست بنتا ہے، وہی لایا آپ کے لیے، لیکن بس کچھ نہیں، ہم نے اس میں تھوڑا سا زہر ملا دیا ہے. کھائے گا آدمی؟ نہیں. اس زہر کا ڈر، ہلاکت کا ڈر، اس لذت کی چاہت پر غالب آئے گا. آدمی نہیں کھائے گا. بھوکا مر جاؤں گا بھائی، ایسا کیوں مروں کھا کے؟ نہیں کھائے گا آدمی. لیکن کیا ہے وہ؟ یقین. ہلاکت کا خوف کتنا قوی ہے، اس پر یہ بات مبنی ہے کہ وہ لذت پر کتنا غالب آ سکتا ہے. اگر یقین ہے تو سب صحیح ہے، یقین ہے تو کچھ بھی نہیں، یقین اصل ہے. تو کہا اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میرے سارے معاملات کو درست کر دے اور پلک جھپکنے کے بقدر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کرنا میرے مالک. اللہ سے دعا کر رہے ہیں. تو یہ جو دعا ہے بہت عمدہ دعا ہے. اور کب بتایا اس کو پڑھنے کے لیے؟ اذا اصبحت و اذا امسیت، صبح شام. اصبحت کب ہوتا ہے؟ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے، تب سے صبح شروع ہو گئی، اور زوال سے پہلے تک ممدود ہے، لیکن اصلاً فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک یہ خاص وقت ہے.
اور امسیت مسا کس کو کہتے ہیں؟ عصر کے بعد سے غروب تک، غروب کے بعد بھی تھوڑا بہت شامل ہو جاتا ہے اس میں، لیکن اصلاً عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک یہ وقت ہے۔ یہ ذکر کے 2 اوقات ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے اسی باب میں ہے کہ صبح شام آدمی ذکر کرے۔ امام البزار نے اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے نسائی نے الکبریٰ میں، اور امام النسائی کی 2 کتابیں، المجتبہ الکبریٰ۔ المجتبہ وہ ہے جس کو ہم نسائی کہتے ہیں، الکبریٰ الگ ہے، جو نسائی ہی کی طرح ایک اور کتاب ہے تھوڑی اور بڑی ہے۔ اور اسی طرح سے امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے، اور سید ترغیب و ترہیب میں شیخ الالبانی نے حدیث ذکر کی ہے۔ نمبر 19، تقوی اور تکبیر، اللہ کی بڑائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ انی اريد ان اسافر فاوصنی۔ شروع میں ہم نے دیکھی تھی حضرت معاذ کی حدیث، یہ بھی صحابی آئے، ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک صحابہ آئے، کہا اللہ کے رسول میں سفر میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ وصیت کر دیجئے۔ قال علیک بتقوی اللہ، سفر میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ تقوی۔ کوئی آدمی اجنبی ہوتا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے کہ آگے کے فیوچر پہ اس کا فرق پڑے۔ ہاں، آدمی گناہ کرتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، بدنام ہوتا ہے، تو سفر میں کیا ہوگا؟ جو کوئی جان نہ پہچان، کچھ بھی کروں کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن سفر میں سب سے بڑی چیز کیا ہے ساتھ میں لے جانے کی؟ تقوی۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اپنے ساتھ زاد راہ لے لو، سفر کا توشہ لے لو، اور سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ سب سے بہترین چیز جو ساتھ میں انسان لے جائے سفر میں، وہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں، بلکہ کیا ہے؟ واقعی تقوی ہے جو ضروری ہے اس کے ساتھ۔ کہا کہ علیک بتقوی اللہ، تمہارے لیے اللہ کا تقوی ضروری ہے۔ والتکبیر علی کل شرف، اور ہر اونچائی پر تم تکبیر کہو، اللہ کی بڑائی ہے۔ جیسے پہاڑوں پر جائے آدمی، اونچائی کی طرف جا رہا ہے تکبیر کہے، پہاڑ پہ سے اتر رہا ہے کیا کہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنی عجیب چیز ہے، بڑائی کی طرف جا رہا ہے، اونچا اونچا ہے، یہ بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے۔ اور نیچے جا رہا، دیکھو پہاڑ میں عیب ہے، اونچائی تھی ابھی نیچائی بھی آ رہی ہے، اللہ کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ کی صفات میں کوئی ڈھلان نہیں ہے، کمی نہیں ہے کہ ہر پہاڑ پہ اونچائی ہوتی ہے تو اترنے کے لیے نیچائی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے لیے اونچائی ہے تو اونچائی ہے، اس کے لیے اللہ کے لیے عیب اور کمی کوتاہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں نقص نہیں ہے، اور ہر مخلوق اگر اونچائی اس میں ہے اس سے بڑا اللہ ہے، ہر بڑی چیز سے بڑا اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اونچائی پر جائے گا تکبیر، اور نیچے کی طرف آئے گا تسبیح سبحان اللہ، لیکن لفٹ وغیرہ کے لیے نہیں۔ شیخ عثیمین وغیرہ نے کہا ہے اس کے لیے نہیں، سیڑھی گھر میں چڑھ رہا ہے تکبیر، اتر رہا ہے تسبیح، ثابت نہیں ہے اس طرح سے۔ یہ کہاں کے لیے ہے؟ یہ پہاڑ کے لیے، اونچائی اس طرح سے جب سفر میں جاتا ہے تب کے لیے ہے، یہ یاد رکھیں اس کو۔ تو کہتے ہیں کہ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا أَنْ وَلَّ الرَّجُلُ، جب وہ آدمی واپس مڑا جانے کے لیے، پیٹ دکھا سکتے کہ نہیں؟ بابا کا ادب کتنا ہے، ہاں، درگاہ کو پیٹ نہیں دکھا سکتے ہیں، اور وہاں کون بیٹھے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہر بڑی شخصیت سے بڑے ہیں، لیکن وہ آدمی کیا ہوا؟ پلٹا جانے کے لیے تو پیٹ دکھایا۔ وہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے پیٹ دکھانا۔ فَلَمَّا أَنْ وَلَّ الرَّجُلُ قال، جب وہ آدمی واپس پلٹا جانے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی، ڈانٹا نہیں، پیٹ دکھا کے جا رہا ہے نہیں، آپ نے کیا کیا؟ دعا دی۔ کیا دعا دی؟ اللہم اطوی لہ الارض وہون علیہ السفر، اے اللہ زمین کو اس کے لیے لپیٹ دے، زمین کو اس کے لیے لپیٹ دے، اور سفر کو اس کے لیے آسان کر دے۔ زمین کو لپیٹ دے کا مطلب اس کو سفر اس کا جلدی طے ہو جائے، آسانی سے نکل جائے۔ یہ کتنا لمبا سفر ہے، نہیں، زمین کو لپیٹ دے اس کے لیے،
اور اس کے لیے سفر کی تکلیف کو کیا کر، آسان کر۔ کبھی دھوپ میں ہوگا، چھاؤں میں ہوگا، ہوا چلے گی، بارش آئے گی، اس کے لیے سفر کو آسان کر دے، اور سفر کی طوالت کو اس کے لیے کیا کر دے، مختصر کر دے۔ تو اللہم اطوی لہ الارض وہون علیہ السفر۔ تو یہ دعا مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مسافر کو دعا دینا چاہیے، اور اس کو سفر کی مناسبت سے آپ نے دعا دی کہ اللہ اس کے لیے زمین کو سکیڑ دے اور اس کے لیے سفر کی تکلیف کو ہلکا کر دے۔ ہون علیہ السفر، ہون ہلکا کرنا، آسان کرنا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی اہل علم سے وصیت چاہے، اگر وہ سفر میں، اس زمانے میں کئی دنوں کے سفر ہوتے تھے، بعض اوقات مہینوں کے بھی ہوتے تھے، تو آدمی اہل علم سے کچھ نصیحت مانگے۔ آپ نے سب سے اہم وصیت اس میں کیا کی؟ اللہ کا تقوی۔ کیوں؟ کہ اللہ کا خوف وہ ساری خیر کی جڑ ہے۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، جیسا کہ پچھلی حدیث میں گزرا۔ نمبر 20، حیا، شرم و حیا، جو کہ اس دور میں کم ہوتی جا رہی ہے بدقسمتی سے۔ سعید ابن یزید کہتے ہیں قال رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ قال اوصیک ان تستحی من اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے حیا کرو، تمہیں اللہ سے شرم آنی چاہیے۔ کما تستحی من الرجل الصالح من قومک، ویسے ہی جیسی اپنی قوم کے کسی نیک آدمی سے تم شرماتے ہو۔ عام طور سے انسان کی فطرت میں بات ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، بڑے بزرگ ہوتے ہیں، آدمی ان سے شرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے زمانے میں، اب تو معلوم نہیں، کم ہوتی چلی جا رہی بات، کہ آدمی یعنی کوئی بزرگ سامنے سے گزرتے تھے، سگریٹ پینے والا بھی کیا کرتا تھا، چھپا لیتا تھا۔ کیوں؟ ان کی عزت کی وجہ سے۔ شراب پینے والا بھی ادب سے کھڑا ہوتا تھا، اپنے شرابی پن کو چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ کوئی بڑا سمجھدار بزرگ قوم کا جا رہا ہے تو ناچ گانے والے تھوڑا رک جاتے تھے۔ تو یہ پہلے تھا، اب یہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایک مزاج انسان کا ہمیشہ سے رہا ہے، شریف النفس انسان کیا کرتا ہے، اس کے اندر حیا ہوتی ہے اپنے سماج کے بڑے بزرگوں کے تعلق سے۔ کہا کہ جیسا تم ان سے شرماتے ہو، اللہ سے تم کو شرمانا چاہیے۔ یہ ایک مشاہد چیز ہے، دیکھنے میں آتی ہے، اس کو اشارہ کر کے آپ نے بتایا جیسے تم ان سے شرماتے ہو، تم کو بے عزتی کا ڈر ہوتا ہے نا، کہ اتنے نیک انسان ہیں، میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ آدمی کیا کرتا ہے، کوئی آدمی اکیلا گھر میں کہیں سے بھی پڑا ہے، لیکن مہمان آ گئے، کیا کرتا، جلدی سے اچھے ٹھیک ٹھاک کپڑے پہن لیتا ہے، ویسے ان کے سامنے نہیں جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا سوچیں گے۔ باہر کوئی آدمی اکیلا اپنی اس میں ہے، کمپنی میں ہے، کمپنی کا باس آ گیا اچانک، ٹھیک ٹھاک بیٹھ کے ایک دم کام میں لگ جاتا ہے، کیا سوچے گا اگر مجھ کو اس حال میں دیکھے گا۔ تو آدمی دوسروں کی رعایت کرتا ہے، شرماتا ہے، کس چیز سے، اپنے عیب کے ظاہر ہونے سے، اپنی بے عزتی سے ڈرتا ہے۔ لوگ تجھ کو کبھی دیکھتے ہیں، کبھی نہیں بھی دیکھتے ہیں۔ نیک لوگ تجھ کو دیکھتے ہیں، ان کی نگاہ میں تو گر سکتا ہے تیری برائی کی وجہ سے۔ سب سے زیادہ تجھ کو کس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اللہ کے بارے میں۔ کسی انسان کی نگاہ سے گرنا وہ گرنا نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے ہاں مقام کا ختم ہو جانا اور اس کا نگاہ سے گر جانا، یہ زیادہ بری چیز ہے۔ تو جیسا لوگوں سے تو اپنی بے عزتی کے لیے ڈرتا ہے، حیا کرتا ہے، اللہ سے بھی حیا کر۔ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے حیا کا، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے ڈر کا، کہ اللہ سے آدمی ڈرے، بے عزتی سے ڈرے اور اپنے آپ کو برائی سے بچائے۔ تو کہا کہ اسی کا انتست اللہ، اسی لیے بعض روایت میں آپ نے کہا کہ تنہائی میں بھی عریانیت اپنائے نہیں آدمی، الا یہ کہ مجبور ہو۔ مثلا آدمی غسل کر رہا ہے، استنجا کے لیے گیا، اب کیا کرے گا، اس کے بغیر تو حاجت پوری ہو نہیں سکتی اس کی۔ لیکن بلا وجہ آدمی گھر میں، آپ دیکھیں گے بعض پڑھے لکھے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، گھر کے اندر یعنی کپڑوں کے تعلق سے بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے۔ مغربی تہذیب جو ہے ہمارے یہاں بھی آ رہی ہے، نہیں، بلکہ آدمی کو حیا کرنا چاہیے، آدمی کو شرمانا چاہیے۔ وَلَا تَمْشِ عُرَاةً، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ننگا چلنا نہیں،
آدمی کے بدن پہ کوئی کپڑے نہیں ہیں اور آدمی چل رہا ہے ویسے ہی نہیں، برہنہ آدمی کو چلنا صحیح نہیں ہے۔ ایک صحابی ہے، انہوں نے پتھر اٹھایا اور تہبند کھل گیا، اب اٹھا کے جانے کا نہیں، ولا تمشی عورات، برہنہ چلنا نہیں، پہلے تہبند باندھو اس کے بعد میں سارا کام ہے۔ تو وہاں پہ اتنی کوئی بڑی، وہ لوگ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے بھائی، بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے، برہنہ طواف، مرد تو مرد، عورتیں بھی۔ تو کہا کہ نہیں، قوم کے بڑوں سے جیسے شرماتے ہو اللہ زیادہ حقدار ہے، اللہ سے تم کو حیا ہونی چاہیے۔ پھر اللہ سے حیا ہونی چاہیے گناہ کرنے کے بارے میں، کہ میں کس منہ سے گناہ کر رہا ہوں، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا میں، اللہ دیکھ رہا اور میں گناہ کر رہا ہوں۔ CCTV سے آدمی ڈریں اور شرمائیں کہ ایسا کوئی کام نہ ہو جو میری عزت کو خراب کرے، اور اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ کچھ چیزیں کیمرے سے بھی چھپی رہ سکتی ہیں، لائٹ اگر چلی گئی تو کیمرہ بھی ریکارڈ نہیں کرتا، لیکن اللہ کے لیے اجالا اندھیرا کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے اور اجالے میں بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیسے چھپ سکے گا تو جو گناہ تو کر رہا ہے، کیا تجھ کو لوگوں سے شرم آتی ہے؟ اللہ سے شرم نہیں آتی۔ لوگوں کی نگاہ میں گرنا تجھ کو ذلیل کرے گا، اللہ کی نگاہ میں گرنا تجھ کو زیادہ ذلیل کرے گا، کیونکہ لوگوں نے تجھ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، ان سے شرما کے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے اتنے سارے احسانات کرنے کے باوجود تو اللہ کی ناشکری کرے اور اس کی نافرمانی کرے، زیادہ شرمانا چاہیے۔ جس کے احسانات ہے اس کی مخالفت کرنے میں زیادہ شرمانی چاہیے تجھ کو۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ایک مومن حیا والا ہوتا ہے، بے حیا نہیں ہوتا، اس کو شرم آتی گناہ کرنے، کیا کیسے گناہ کروں میں، کیسے اللہ کی نافرمانی کروں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اب اس کے بعد اللہ نے کچھ حکم دیے ہیں، میں کیوں پورا نہیں کروں ان حکموں کو، کیوں اللہ کی نافرمانی کروں؟ تو یہ طبرانی اور بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کریں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں سے، پچھلی نبیوں سے جو بات ہم تک چلی آئی ہے وہ یہ کہ اگر تجھے حیا نہ ہو تو جو جی میں آئے کر، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر شرم ہی نہ ہو اب جو جی میں آئے کر۔ بعض علماء نے کہا یہ ڈانٹ کے کلمات ہیں کہ جب انسان کی شرم ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے، جو جی میں آئے کرتا ہے۔ ہاں اگر شرم ہو تو آدمی چاہے اللہ سے نہ ڈرتا ہو، کم سے کم لوگوں کی وجہ سے بے حیائی سے، گناہوں سے رکا رہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، لیکن سماج میں ایک سماج کا دباؤ ہوتا ہے، لوگوں کا لحاظ ہوتا ہے، وہ برائیوں سے بچتے ہیں۔ لیکن اگر یہ شرم بھی ختم ہو جائے، اللہ کا خوف بھی نہیں اور شرم بھی نہیں، تو آدمی پھر کتنا بے حیائی کرے گا اور کتنے غلط کام کرے گا، کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ تو شرم انسان کو گناہوں سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے۔ تو شرم کا ہونا ضروری ہے، انسان کے اندر شرم کا ہونا ضروری ہے۔ آخری بات میں بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث نمبر یا باب نمبر 21 ہے، جس میں کئی نیکیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں، یہ آپ کے نوٹس میں نہیں ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال عاہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 باتوں کی تاکید کی۔ الفاظ کیا ہیں؟ عاہد الینا، اس کے بھی معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم کو تاکید کی، ہم کو وصیت کی۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں من فعل منہن کان ضامنا علی اللہ، جو ان 5 چیزوں کو کرے اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے، اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے اس کی حفاظت کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیا ہے وہ 5 کام؟ نمبر 1، من عاد مریضا، جو مریض کی عیادت کرے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ من عاد مریضا، جو مریض کی عیادت کرے، بیمار ہے اس سے ملنے جانا، اس کے مناسب وقت میں، زیادہ نہیں ٹھہرنا، یہ آداب میں سے ہے۔ اتنا زیادہ ٹھہرے آدمی کہ مریض کے لیے دقت ہو جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ہاں مریض خود چاہتا ہو تو پھر اس کے لیے رکنے میں حرج نہیں ہے، پھر اس کا مناسب وقت ہو، یہ نہیں کہ وہ سویا ہوا ہے اور آپ جا کے جگا رہے میں ملنے آیا آپ سے، نہیں۔ مریض کی عیادت اس کے لیے تکلیف نہیں بننا چاہیے، اس کے لیے راحت بننا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ آدمی جا کے اس کے پاس، مریض کے پاس کہے کتنے خراب ہو گئے تم۔ بعض لوگ ہمدردی دکھانے کے لیے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، گھبرا دیتے ہیں، کیا ہو گیا تم کو، بہت کیسے دیکھو چہرہ کیسے دکھ رہا تمہارا، کیا ہو گیا، اللہ رحم کرے، اللہ سب کو بچائے اس سے۔ نہیں،
آدمی جائے حوصلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک کر کے نکالے گا. امید رکھو اللہ سے اچھی، نکلو گے تم اس سے باہر. تو یہ جو امید ہے، امید دلانا مریض کو، نہ کہ اس کو مایوس کیا جائے، نہ کہ اس سے جا کے کہیں تمہارے گناہ بہت ہو گئے، معاف ہو رہے شاید، ہاں گناہ نکل رہے، سب جڑ رہے. نہیں، اس کا دل توڑنا، بے عزت کرنا، اس کی دل آزاری کی بات کرنا، اس کو تانا دینا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات آدمی سوچتا ہے مذاق کر رہا ہوں، لیکن یہ جاہل بیوقوف مذاق ہوتا ہے. مذاق میں وہ دل توڑ دیتا ہے انسان کا. نہیں کرنا چاہیے اسے. نمبر 1، من عاد مریضا او خرج مع جنازۃ، یا جنازے کے ساتھ جائے، جنازے کے ساتھ جائے. جو آدمی جنازے کے ساتھ جاتا ہے اس کو 1 قیراط ثواب ملتا ہے. اور جو آدمی یعنی جنازے کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھنے تک شریک رہتا ہے اس کو 1 قیراط، اور جو دفن تک شریک رہتا ہے اس کو 2 قیراط. 1 قیراط کتنا ہے؟ بہت پہاڑ کے اتنا ثواب ہے. تو یہ ثواب اس پر ہے، اور یہ اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ اس کا ضامن ہے. او خرج مع جنازۃ، جنازہ سے مراد کس کا جنازہ ہے؟ یہ مسلمان کا ہے، مسلمان کا ہے. مشرکین جلانے کے لیے لے جا رہے، آپ بھی ساتھ میں جا رہے نہیں، کیونکہ وہ غیر شرعی عمل ہے، وہ غیر شرعی عمل ہے، اس میں اس جنازے میں جانے کی مشروعیت نہیں ہے. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کا پڑوسی ہے، کسی کی وفات ہو گئی، غیر مسلم ہے، آپ اس کو ڈھارس بندھا سکتے ہو، صبر کرو، اچھے حالات آئیں گے، اللہ تم کو اچھا رکھے. اب اس طرح کی باتیں بول سکتا ہے آدمی. آخرت کے بارے میں نہیں، اللہ مغفرت کرے گا نہیں، بلکہ کیا ہے، اس کے لیے دنیا کی دعا کر سکتے ہیں. کوئی غیر مسلم اگر ہے، اچھا انسان ہے، تو اس کے لیے دنیا کی دعا کر سکتے ہیں. جیسے آدمی ہے پیچھے بیوی بچے چھوڑ کے گیا، ان کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا اچھا انتظام کرے، تو بول سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ نے اس طرح کی دعا دی ہے. او خرج غازیا فی سبیل اللہ، یا اللہ کی راہ میں غازی بن کے نکلے. اللہ کی راہ میں ایک آدمی دین کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے غازی بنے، مجاہد بنے. او دخل علی امام یرید بذلک تعزیرہ و توقیرہ، یا مسلمانوں کا امام ہے، امام سے مراد حاکم، مسلمانوں کا خلیفہ، ان کا حاکم، اس کے پاس جائے اور اس سے ملاقات میں اس کی کیا نیت ہو؟ یرید بذالک تعزیرہ و توقیرہ، کہ اس امام کی تائید اور اس کی توقیر مراد ہو، کہ اس کے پاس جائیں اس نیت سے کہ مسلمانوں کا حاکم ہے، ہمارا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے اور ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، عزت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے پاس جائے. مسلمانوں کے حاکم کا احترام ہونا چاہیے، اس کی بے عزتی نہیں. آج کے دور میں ہم دیکھیں گے مسلمان حکام کے تعلق سے مسلمان کتنے بد زبان ہیں، اور ان کے بارے میں بعض اوقات ان کو کفار اور نہ جانے کیا کیا کہتا ہے آدمی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے مسلمانوں کی طاقت کم ہوتی ہے. کسی بھی مسلمان حکومت کے بارے میں بد زبانی کرنے سے، حاکموں کے بارے میں برا بولنے سے اسلام اور مسلمانوں کی طاقت بڑھتی نہیں ہے، اور اسلام میں مسلمان حاکم کے خلاف مسلمانوں کو ورغلانا صحیح نہیں ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوارج کا ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے قعدیہ، القعدیہ. کون لوگ ہیں یہ بیٹھے رہنے والے لوگ ہیں. القعدیہ کون؟ یہ لوگ خود جنگ نہیں کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کو حاکم کے خلاف بھڑکاتے ہیں. خود تو نہیں کرتے کچھ، لیکن پبلک کو کیا کرتے ہیں؟ حاکم کے خلاف پروٹیسٹ اور بغاوت کے لیے بھڑکاتے ہیں. حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس سے امن و امان خطرے میں آتا ہے، کبھی نہیں کرنا چاہیے. تو او دخل علی امام یرید بذلک تعزیرہ و توقیرہ او قعد فی بیتہ فیسلم الناس منہ ویسلم. یا پھر آخری بات کیا ہے؟ کہا گھر میں بیٹھا رہے اور لوگ اس سے محفوظ رہیں اور یہ لوگوں سے محفوظ رہیں. ایک آدمی یعنی بتایا گیا کچھ نہیں کر سکتا تو اچھا، برا بھی مت کر. اگر بنا نہیں سکتا تو بگاڑ بھی مت. اگر راحت نہیں پہنچا سکتا تکلیف بھی مت دے. تو گھر میں بیٹھا رہے اس طور پر کہ یہ بھی کسی کو تکلیف نہ دے اور دوسروں کی تکلیف سے خود بھی محفوظ ہو جائے. یہ بھی عقل مندی ہے. فتنے فساد کے دور میں، خاص طور سے سیاسی فتنوں کے دور میں، ایک آدمی کو چاہیے
کہ وہ ان سارے فتنوں سے کٹ کٹا کے اپنی زندگی میں تنہا مشغول ہو، عافیت کے ساتھ جیے، نہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے نہ دوسروں کی تکلیف اس تک پہنچے۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ اللہ کی حفاظت میں ہیں، اللہ ان کا ضامن ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، یہ جو 5 نصیحتیں تھیں، وصیتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اس حدیث میں حضرت معاذ نے بیان کی ہیں۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا، الفاظ انہیں کے ہیں، اور بزار، طبرانی، ابن خزیمہ، ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے کہا کہ حدیث صحیح غیری ہے۔ تو یہ کل ملا کے 21 ابواب ہمارے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں پر مشتمل تھے۔ یقیناً اس میں 21 وصیتیں نہیں ہیں، اس میں بہت ساری وصیتیں ہیں۔ 5 باتیں: نمبر 1 مریض کی عیادت، نمبر 2 جنازے کے ساتھ جانا، نمبر 3 اللہ کی راہ میں غازی بن کے جانا، نمبر 4 امام کے پاس جانا، مسلمانوں کے حاکم کے پاس جانا، اور اس کی نیت ذاتی مفاد نہ ہو بلکہ امام کی تعظیم اور توقیر اور اس کی مدد ہو، اور 5 گھر میں بیٹھے رہنا اس طور پر کہ نہ کسی کو وہ تکلیف پہنچائے نہ دوسرے اس کو تکلیف پہنچائے۔ تو یہ 5 باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اور کہا کہ من فعل منہن کان ضامنا علی اللہ، کہ جو آدمی ان کا اہتمام کریں وہ اللہ کی ضمانت میں ہے، اللہ نے ضمانت لی کہ اس کی مغفرت ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سیکھیں اللہ تعالیٰ ان پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو سیکھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی عمدہ اور پیاری باتیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر یہ باتیں ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم بہترین انسان بن جائیں۔ اس کے علاوہ کتنی ساری حدیثیں ہیں، لیکن انہی کو اگر آدمی تھامے رہے تو بہت کچھ اس کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ تقریباً دین کے جتنے بھی عقائد، عبادات اور اخلاقیات اور اسی طرح سے حقوق کے شعبے ہیں، تقریباً ان احادیث میں آئے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو چھو کے گزرتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کے اہتمام کی تلقین کرنا چاہیے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔